بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مخدوم مکرم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، اس وقت ہمارا موضوع فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی، اس کی خصوصیات اور اولیات۔ اس میں بڑا حصہ تو وہ ہوگا جس سے آپ عام طور پر واقف ہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ طلباء کے لیے کچھ اس میں نئی باتیں مل جائیں، جیسے بمقابلہ دوسرے مذاہب فقہیہ کے احناف کے جو اجتہادات ہیں، ان کی جو آرا ہے، اس کا امتیازی پہلو کیا ہے، اور فقہی علوم میں اور تشریحات میں احناف کی اولیات کیا ہیں جن کو احناف نے شروع کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس موضوع کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، فقہ حنفی کا ایک مختصر اجمالی تعارف۔ نمبر 2، فقہ حنفی کی عمومی خصوصیات جو احناف کے مجتہدات ہیں اس کی روشنی میں۔ نمبر 3، اصول فقہ اور اصول اجتہاد کے باب میں احناف کی کیا خصوصیات ہیں۔ نمبر 4، فقہائے احناف کی کیا اولیات ہیں، کن علوم کو فقہ کے میدان میں احناف نے اس کی بنیاد رکھی۔ نمبر 5، فقہ حنفی کے مراجع اور مصادر کیا ہیں۔ تو یہ 5 عنوانات ہیں: فقہ حنفی کا تعارف، اس فقہ کی عمومی خصوصیات، اصول فقہ میں اس کی خدمات، اس فقہ کی اور اس فقہ کے متبعین کی اولیات، اور فقہ حنفی کے مراجع اور مصادر۔ تو میں اپنی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے شروع کروں گا: الناس كلهم عيال على ابي حنيفة في الفقه، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ میں اتنا اونچا مقام ہے کہ امام شافعی جیسے محدث، فقیہ، ادیب اور قرآن کے رمز شناس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے بارے میں یہ جملہ فرمایا ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اعتراف بھی ہے، اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق بھی۔ ہم لوگ جب کسی سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں تو اس طرح اختلاف ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو 100 نمبر میں 1 نمبر بھی نہ مل پائے، 100% گویا مخالفت ہے، لڑائی ہے۔ لیکن سوچئے کہ امام صاحب میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ہزاروں مسائل میں اختلاف ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف نماز کے 200 مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود امام صاحب کے بارے میں کتنی وقیح بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ تو علماء کے سینے میں، ان کے قلب میں وسعت ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور اختلاف کے باوجود اہل علم کا احترام ہونا چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے: انہ اول من دون الشریعۃ ورتبها ابوابا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے امام صاحب کے مناقب پر جو ان کی کتاب ہے تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ،
رحمہ اللہ، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اصل میں جو روافض ہیں وہ امام باقر کو فقہ کا مؤسس قرار دیتے ہیں۔ امام باقر بڑے عالم تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر اور امام جعفر صادق سے استفادہ کیا ہے، اور ان سے تعلق کی وجہ سے عباسی دور میں آزمائش سے گزرے ہیں، لیکن مسائل شریعہ کے رہنمائی الگ بات ہے، اور بحیثیت فن اور علم کے کسی چیز کو مرتب کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو فقہ کو بحیثیت ایک فن کے ابواب کی ترتیب پر مرتب کرنے کا کام جو سب سے پہلے کیا وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ صرف کسی حنفی کی شہادت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہی دلائل کے میدان میں، بحث کے میدان میں احناف اور شوافع ایک دوسرے کے سب سے بڑے رقیب سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم کی یہ بات ہے۔ ابو سلیمان الجوزجانی یہ حنفی ہیں اور ناقد رجال بھی ہیں۔ ان کی یہ عبادت ہے، قال علی احمد بن عبد اللہ قاضی البصرہ، قاضی بصرہ احمد نے مجھ سے کہا کہ اہل کوفہ کے مقابلے میں ہم زیادہ فن شروط سے واقف ہیں۔ یہ شروط اور سجلات بھی فقہ کا ایک فن ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں دستاویزات، جیسے بے نامہ ہے، طلاق نامہ ہے، نکاح نامہ ہے، کرایہ نامہ ہے۔ اس طرح کے جو دستاویزات بنائے جاتے تھے ان کو شروط کہا جاتا تھا۔ فتاوی ہندیہ میں بھی ایک مستقل باب شروط کا ہے، دوسرے فقہا نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو فقیہ ہو، فقہ سے مناسبت رکھتا ہو، وہی ایسے دستاویز تیار کر سکتا ہے جو احکام فقہیہ سے مربوط ہو۔ اور جب اہل کوفہ کہا جاتا ہے تو عام طور پر اس سے احنافی مراد ہوتے ہیں، امام صاحب اور ان کے متبعین۔ حالانکہ کوفہ میں اور بھی فقہا تھے، جن میں ایک بہت نمایاں نام امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن چونکہ ان کی فقہ مروج نہیں ہوئی، امام صاحب کی فقہی مروج ہوئی، اس لیے اہل کوفہ سے عام طور پر امام صاحب اور ان کے متبعین، ان کے تلامذہ مراد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بصرہ کے تھے دعویٰ کیا کہ فن شروط کے معاملے میں اہل کوفہ پر ہمیں تفوق حاصل ہے۔ فقلت له الانصاف بالعلماء احسن، میں نے ان سے کہا کہ علماء کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ انصاف پر، عدل پر قائم رہیں۔ فإنما وضع هذا ابو حنیفہ، اس فن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضع فرمایا۔ فأنتم زدتم ونقصتم وحسنتم الالفاظ، تم نے اس میں کہیں کچھ زیادتی کی، کہیں کچھ کمی کی، کہیں اس کے الفاظ کو اور بہتر بنایا۔ ولیکن ہاتوا بشروطکم وشروط اہل الکوفہ قبل ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے پہلے اگر تم نے اس میدان میں کوئی کام کیا ہو تو اس کو پیش کرو۔ تو فسکتا، وہ جواب نہیں دے سکے، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ بھی فقہی کا ایک حصہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں جو سنوار حالات بیان کیے ہیں، تو 143 ہجری کے حالات میں ظاہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری کی ہے، تو اس میں انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا ہے شرع علماء الاسلام فی ھذا العصر فی تدوین الحدیث والفقہ، واو چھوٹ گیا ہے اس میں، والتفسیری، اسی عہد میں علماء اسلام نے حدیث، فقہ، تفسیر کی تدوین شروع کی
اور آگے لکھتے ہیں وصنف ابو حنیفہ رحمہ اللہ الفقہ والرأی بالکوفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں فقہ اور رائے کو مرتب فرمایا، مدون فرمایا۔ تو رائے، آج کل تو بہت سے لوگ رائے کے لفظ کو طعن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رائے کا لفظ متقدمین کے نزدیک تعریف کے لیے تھا، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے رائے کے استاد ربیعہ اپنے تفقہ کی وجہ سے اور اجتہاد و قیاس کی صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا ربیعۃ الرائے، تو یہ بطور تحسین کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ فقہ اور رائے جو منصوص مسائل ہیں، جو رائے اور اجتہاد کو مبنی مسائل ہیں، ان کو مرتب فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ فقہ کی ایک اہم شاخ علم فرائض ہے۔ تو ابن شریح نے کہتے ہیں اول من وضع کتابا فی الفرائض واول من وضع کتابا فی الشروط، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے فرائض کے موضوع کو مرتب فرمایا، جنہوں نے شروط کے موضوع پر کتاب لکھی۔ علامہ شمس الدین دمشقی یہ بھی حنفی نہیں ہیں، یہ بھی مالکی ہیں۔ یہ کہتے ہیں انہ اول من دون علم الفقہ ورتبہ ابوابا، سب سے پہلے جنہوں نے علم فقہ کو مرتب کیا، اس کو ابواب پر ترتیب دی، یہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ پر اس میدان میں کسی نے سبقت نہیں کی۔ ان تفصیلات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں، وہ اس معنی کر بھی درست ہے کہ اس کی علمی اور فنی تدوین و ترتیب کا کام سب سے پہلے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ہے۔ اسی میں دوسرا عنوان ہے اثر الفقہ الحنفی علی المذاہب الاخری، فقہ حنفی کا اثر اہل سنت والجماعت کے بقیہ تینوں مکاتب فقہ پر پڑا ہے۔ جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے امن الناس علی فی الفقہ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر فقہ میں احسان امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے۔ امام شافعی کی ایک بات قابل ذکر ہے، چونکہ امام شافعی بہت ذہین اور بہت ذکی عالم تھے، اور کسی مسئلے پر مباحثہ بھی کیا فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی عالم سے بحث کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے رنگ میں ضرور تغیر آیا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضرور تغیر پیدا ہوا۔ اکثر و بیشتر جب آدمی کوئی سوال کرتا ہے اور خاص کر اس سوال میں صرف معلومات کا حصول مقصود نہیں ہو بلکہ دوسرے کی رائے پر تنقید مقصود ہو، کہیں نہ کہیں کچھ ناگواری اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں الا محمد بن حسن، سوائے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میں ان پر تنقید کرتا اور وہ مسکراتے رہتے، ان کے چہرے پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ علماء عراق کی رائے پیش کرتے اور میں ان کے احترام میں کچھ نہیں بولتا، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رہے، پھر امام محمد کی خدمت میں تشریف لے گئے، تو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ میں احترام میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن امام محمد کی وسیع القلبی کا حال یہ تھا کہ وہ خود مجھ سے فرماتے کہ تم اس میں فقہائے حجاز کے نقطہ نظر کو پیش کرو۔
تو یہ تعلق تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام محمد سے. اسی لیے یہ بات صرف حنفی احنافی نہیں کہتے ہیں، یہ بات بہت سے اہل علم نے کہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پر امام محمد کی کتابوں کا رنگ بہت زیادہ ہے. اگر آپ الجامع الکبیر چھپ چکی ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام کو سامنے رکھیں تو کتاب کی ترتیب یہاں تک کہ عنوانات، جیسے امام محمد کا ایک طریقہ ہے باب و اختلاف ابی حنیفہ والاوزاعی، باب و اختلاف الشافعی مع مالک، باب و اختلاف فلاں مع فلاں. اس انداز کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الام میں بکثرت اختیار کیا. اسی طرح کچھ مصطلحات ہیں جن کو امام محمد نے اپنی کتابوں میں استعمال کیا، جیسے عام اصطلاح سے ہٹ کر جو ہمارے یہاں احکام تکلیفیاں ہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اس سے ہٹ کر بعض مصطلحات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں استعمال ہوئی ہیں، جیسے لا خیر فیہ، لا باس بہ، لا یجوز. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان اصطلاحات کو اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر فقہی اعتبار سے 3 ادوار گزرے ہیں. پہلا دور تو ان کا وہ دور تھا جب وہ حجاز میں رہے. پہلے تو مکے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ کا جو سلسلہ تھا ان سے استفادہ کیا. اسی لیے فقہ شافعی پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتاوی کا کافی اثر. پھر جب امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو امام مالک سے بھرپور استفادہ کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سوال و جواب کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ امام شافعی نے استفادہ کیا. اور علم حدیث میں امام شافعی بہت ممنون احسان ہیں امام مالک کے، اور موطا امام مالک کو حدیث کی سب سے اہم اور معتبر کتاب قرار دیتے ہیں. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم لکھی نہیں گئی تھی. یہ امام شافعی کا پہلا دور تھا جب آپ حجاز میں رہے. دوسرا دور آپ کا وہ تھا جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق گئے، کوفہ گئے. کوفہ بھی 2 بار گئے ہیں امام شافعی. اس دور میں امام محمد سے آپ کو تلمذ حاصل ہوا، اور بہت سے مسائل میں وہ علماء کوفہ کی رائے سے، احناف کی رائے سے متاثر ہوئے. اور پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے. امام شافعی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے کے جتنے علمی مراکز تھے سب سے انہوں نے استفادہ کیا. مصر میں لیث بن سعد کے شاگردوں سے استفادہ کیا، شام میں امام اوزاعی کے شاگردوں سے استفادہ کیا، عراق میں کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے انہوں نے استفادہ کیا. تو جب کوفہ سے مصر وہ گئے تو انہوں نے اپنی تمام آراء پر نظر ثانی کی، اور بہت سی آراء جو ان کی حجاز کے زمانے قیام کی تھی ان آراء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تبدیلی فرمائی. یہ اصل میں نتیجہ تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ اور استفادہ کے اثر کا. تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ فقہ شافعی پر بھی فقہ حنفی کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا اثر پڑا ہے تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کی شان میں وہ جملہ کہا جہاں سے ہم نے ابھی اس محاضرے کا آغاز کیا ہے. اور اسی ضمن میں آپ کو بتا دوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے کتاب الام، تو الحجہ
المبسوط، الام، 3 کتابوں کا ذکر آتا ہے۔ تو شیخ ابو زہرہ کی رائے یہ ہے کہ الحجہ اس کتاب کی ابتدائی شکل تھی جو انہوں نے زمانہ حجاز میں مرتب کی، اور پھر اس میں وہ کمی بیشی کرتے رہے۔ اسی کو عراق پہنچنے کے بعد بہت سے مسائل میں حذف و اضافے کے بعد اس کا نام انہوں نے مبسوط رکھا، اور جب مصر پہنچے تو انہوں نے باقاعدہ اپنے تمام مسائل پر نظر ثانی فرمائی، غور مقرر فرمایا، اس کے مطابق اپنی کتاب میں تبدیلی فرمائی، اور اسی کتاب کو انہوں نے کتاب الام سے موسوم کیا، جو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ کتب خان فقہ کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، نہ صرف شوافے کے لیے بلکہ فقہ کے تمام طلباء کے لیے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی کی فقہ پر بھی، ان کے اجتہاد پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کا اثر پڑا ہے۔ اور بطور لطیفے کے میں ایک بات عرض کر دوں کہ انہوں نے امام محمد کے ہاں تو اتنی وسعت قلبی پائی کہ امام محمد خود کہتے تھے کہ اختلاف رائے کا اظہار کرو، اور ذرا برا نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب وہ مصر پہنچے تو وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مصر کی فضا پر چھائی ہوئی تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا، نقد کیا۔ کتاب الام میں بھی انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے آراء پر نقد کیا ہے، بالخصوص جہاں احادیث موجود ہے وہاں احادیث کو چھوڑ کر آثار صحابہ پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھنے پر بہت نقد کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو وہاں مالکیہ سے ان کا بہت اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ اہل سیر نے لکھا ہے، تذکرے میں لکھا ہے کہ جو مالکی علماء تھے وہاں کے، انہوں نے امام شافعی پر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دی اور بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مباحثے میں جو بعض مالکی علماء سے ہو رہا تھا، اس زمانے میں جو یہ کفل اور کنجی ہے وہ بہت اس کا حجم بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو پھینک مارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ یہ کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے، لیکن بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بالآخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ تو میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ امام شافعی نے جس محبت سے امام محمد کے تحمل اختلاف کا ذکر کیا ہے، اس کی قدر ان کے دل میں مصر میں پہنچ کر اور بڑھ گئی ہوگی، جو وہاں انہوں نے لوگوں کی مخالفت دیکھی ہوگی۔ تو فقہ شافعی پر بھی امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کا اثر ہے۔ جیسے ایک مثال میں دے دیتا ہوں، مشہور مسئلہ ہے جس پر بڑی بحث ہوتی ہے، شارحین کے درمیان ایک میدان جنگ چھڑا ہوا ہے، آمین بالجہر اور آمین بالسر کا مسئلہ، حالانکہ یہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ یہ جو آمین بالجہر کی رائے ہے، یہ امام شافعی کا قول قدیم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید آمین بالسر کا ہے، آمین بالسر کی ترجیح دینے کا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ فقہاء کوفہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کی آراء سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ قول جدید اختیار کیا ہو، لیکن شوافے کے یہاں بعض لوگوں نے 17 کہا ہے، امام نووی نے 20 مسائل ذکر کیے ہیں کہ ان میں قول قدیم پر فتویٰ نہیں ہے، قول جدید پر فتویٰ نہیں ہے، قول قدیم پر فتویٰ ہے۔ ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ آمین بالسر والا بھی ہے۔ تو یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ ہے کہ ایک تو امام احمد کے بہت چہیتے استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد نے بہت استفادہ کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اسی لیے جو امام احمد کا یہاں قول نقل کیا گیا ہے، یہ شاید آگے اس کا قول اس میں نہیں ہے، آگے کہیں پر اس کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام ابو یوسف سے
اونٹنی کے 3 بوجھ کے، ایک اونٹنی پر جتنا بوجھ آتا ہے تو 3 بوجھ کے برابر امام یوسف سے علم حاصل کیا ہے۔ اور امام احمدی کا قول ہے کہ اصحاب الرائے میں جتنی زیادہ نظر حدیث پر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کسی اور کی نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے جب علم حدیث انہوں نے امام یوسف سے حاصل کیا اور ان کے علم کے وہ معترف ہیں، تو امام احمد کی فقہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہوگا۔ اس لیے بہت سے مسائل میں آپ فقہ حنفی اور فقہ حنبلی کے درمیان آپ مطابقت دیکھتے ہیں۔ جہاں تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے تو امام مالک اور امام صاحب تو معاصر ہیں۔ 80 ہجری میں امام صاحب پیدا ہوئے، 90 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، امام صاحب تشریف لے گئے، امام مالک نے اعزاز کے ساتھ ان کو اوپر بٹھایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحسین میں مختلف باتیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائیں۔ یہ سب باتیں کتابوں میں موجود ہیں، ان کی اہمیت اس سے قربت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ امام مالک کے شاگردوں میں ایک شاگرد اسد ابن فرات ہیں۔ یہ بہت ہی ذہین شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حالانکہ امام مالک کی بہت زیادہ توجہ ابن وہب کی طرف تھی، اشہب بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، لیکن بہت ذہین شاگرد اسد ابن فرات تھے۔ انہوں نے امام مالک کے درس میں ایک دفعہ ایک سوال کیا، امام صاحب نے جواب دیا، پھر ایک سوال کیا، پھر جواب دے دیا، پھر سوال کیا، تو امام مالک نے فرمایا کہ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، تم کو کوفہ جانا چاہیے، وہاں جا کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سلف صالحین کے اخلاص کی بات ہے۔ آج کل اگر کوئی شاگرد کسی سے پڑھ رہا ہو تو وہ اس کو دوسرے استاد یا دوسرے مدرسے جانے سے حتی المقدور روکنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے غیبت کیوں نہ کرنی پڑے، برائی کیوں نہ بیان کرنی پڑے۔ لیکن سلف کا اخلاص یہ تھا کہ اگر کسی طالب علم کے مزاج کو دیکھ کر وہ محسوس کرتے تھے کہ فلاں جگہ اس کو زیادہ فائدہ ہوگا تو بے تکلف مشورہ دیتے تھے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ تو امام مالک نے فرمایا تمہاری جگہ کوفہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں وہ پہنچے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے استفادہ کیا، اور جب امام محمد کی کتابوں کو دیکھا تو چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو آرا تھی ان کو بھی انہوں نے نوٹ کر رکھا تھا، تو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کرنے شروع کیے، ان کے جوابات لکھنے لگے۔ اس طرح امام مالک کی فقہ کو انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استنباطات کی روشنی میں مرتب کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام محمد کے یہاں کیا کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کن کن مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے، ان میں امام مالک کی رائے کو انہوں نے تلاش کیا۔ تو اب اس رائے کے پھر واپس آئے مدینے کہ جن مسائل میں امام مالک کی رائے براہ راست معلوم نہیں ہے اس کو بھی معلوم کر لیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی، تو امام مالک کے ایک شاگرد اشہب ہیں، ان مسائل میں انہوں نے ان سے دریافت کیا۔ اب امام مالک کی رائے، ان کے شاگرد اشہب کی رائے، اس میں اسد ابن فرات نے ایک اضافہ یہ کیا کہ جن مسائل میں جو انہوں نے امام محمد کے ہاں پڑھے اور دیکھے اور سنے، ان دونوں بزرگوں کی کوئی رائے نہیں تھی، انہوں نے اپنے اجتہاد سے ان مسائل کو بیان کر دیا، اور اس مجموعے کا نام رکھ دیا اسدیہ۔ تو یہ ابتدا میں اسدیہ کے نام سے انہوں نے یہ مجموعہ مرتب کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگردوں کو یہ بات، ایک تو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اس میں اپنے اجتہاد کو شامل کر دیا ہے، اور دوسرے ان کا احساس یہ تھا کہ ان میں بعض مسائل سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رجوع کر چکے ہیں۔ یہ بات
اسد بن فرات نے قبول نہیں کی کیونکہ انہوں نے براہ راست رجوع نہیں سنا تھا، یہ اس پر مصر رہے۔ تو جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے تلامذہ تھے اس زمانے کے، انہوں نے اس مجموعے کو قبول نہیں کیا، اور اسی مجموعے کو بنیاد بنا کر ابن سہنون نے، جو امام مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے المدونہ مرتب کی۔ اس کے بنیادی مسائل اسدیہ کے ہیں، لیکن جہاں جہاں جو مسئلہ اپنے طور پر اجتہاد کیا، امام مالک کے دوسرے شاگردوں نے بتایا کہ اس میں امام مالک کی رائے بدل گئی تھی، اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ المدونہ سوال و جواب کے انداز پر ہے، قلت کذا قال کذا، سألت کذا اجاب کذا۔ یہی فقہ مالکی کی سب سے بنیادی کتاب ہے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کا براہ راست مرجع ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ جو فقہ مالکی ہے وہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات کا اثر پہنچا ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ اور ایک عجیب بات ہے، امام مالک اہل حجاز کے نمائندہ فقیہ سمجھے جاتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل عراق کے نمائندہ فقیہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے فقہ حنفی میں اور فقہ مالکی میں بہت بول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اہل حجاز قیاس سے، رائے سے بہت دور رہتے تھے، اور اہل عراق حسب ضرورت اس کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ موجودہ چاروں فقہ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ قربت آپ کو فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں ملے گی، اصول کے اعتبار سے بھی اور جزیات و تفریعات کے اعتبار سے بھی۔ یہاں تک کہ بعض علماء احناف نے لکھا کہ اگر کسی مسئلے میں فقہ حنفی میں کوئی رائے نہ ملے تو فقہ مالکی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا رشتہ موجود ہے کہ جس نے فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں قربت پیدا کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے مدون بھی ہیں، مدون اول بھی ہیں، اور آپ نے جو دوسرے مذاہب فقہیہ ہیں ان کو بھی آپ کے اجتہادات، آپ کی آراء نے متاثر کیا ہے۔ فقہ حنفی کے جو بنیادی مصادر ہیں، چونکہ تعارف کے ذیل میں یہ بات بھی آتی ہے تو ان کا تذکرہ میں سرسری طور پر کرتا ہوں، چونکہ یہ تو ہم سب لوگ جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں یہ بحث آتی ہے۔ اس میں نمبر 1 پر ظاہر روایت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جن مسائل کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب ستہ میں نقل کیا ہے، چونکہ اس کی نقل بہت مستند ہے، اس کی نقل میں بہت زیادہ قابل اطمینان ہے، اس لیے اس کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں پریس کا دور نہیں تھا، قلمی نسخوں کے ذریعے کتابیں نقل کی جاتی تھیں، کتابوں میں تحریف و تصحیح بھی کر دی جاتی تھی، غلط نسبت بھی کی جاتی تھی، خاص کر روافض نے ایسی حرکتیں بہت کی، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ بخاری میں بھی آپ اس بحث کو پڑھتے ہیں کہ بخاری کی روایت کن کے ذریعے لوگوں تک پہنچی، تو اس لیے اس کو ظاہر روایت کہتے ہیں کہ یہ بہت معتبر طریقے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو اس میں نقل کیا گیا ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کتاب الاصل ہے، پہلے دائرۃ المعارف سے 5 جلدیں شائع ہوئی تھی، مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ اب یہ پوری کتاب شائع ہو گئی ہے۔ اس میں جامع صغیر ہے جو ہدایہ کے متن میں بھی قدوری کے ساتھ شامل ہے، اس میں جامع کبیر ہے، اس میں سیر صغیر ہے، اس میں سیر کبیر ہے، اس میں زیادات ہے، آپ حضرات واقف ہیں۔ اس میں صرف ایک اختلاف زیادات کے بارے میں ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل بچ گئے تھے دوسری کتابوں سے اس کو زیادات میں لکھا۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور رسالہ زیادات لکھا جو احیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد سے مولانا ابو الوفا افغانی صاحب نے شائع فرمایا تھا۔ تھوڑے مسائل ہیں اس میں،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر روایت میں شامل ہے، بعض کہتے ہیں کہ شامل نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ زیادات ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو بھی ظاہر روایت میں شامل ہونا چاہیے۔ ان تمام کتابوں کے مسائل کو حذف تکرار کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ حاکم شہید نے جمع کیا۔ اس کتاب کا نام الکافی ہے۔ افسوس کہ یہ کتاب اب تک شائع نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس کے شائع کرنے کی فکر بھی نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ کتاب حاکم شہید نے مرتب کی تو امام محمد کو خواب میں دیکھا، اور امام محمد نے ان کو کہا قطعک اللہ کما قطعت کتبی، جیسے تم نے میری کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، ایک ٹکڑا وہاں سے لیا، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اتفاق سے تاتاریوں کے فتنے میں ان کی شہادت ہوئی، اور اس کتاب کے متن کی کما حق خدمت نہیں ہو سکی۔ لیکن آج کل نیٹ پر اس کا مخطوطہ ڈال دیا گیا ہے، واضح نہیں ہے مخطوطہ، ہم نے مدینہ منورہ سے اس کی فوٹو حاصل کی تھی، لیکن وہ مخطوطہ اتنا غیر واضح تھا کہ اس پر کام کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کی شرح علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے المقصود کے نام سے لکھی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ دوسری قسم کی کتابیں نوادر ہیں۔ نوادر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں نادر مسائل ہیں، نوادر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہر روایت کے درجے کا استناد نہیں ہے۔ اس لیے اگر ظاہر روایت اور نوادر کی روایت میں ٹکراؤ ہو، تعارض ہو، تو ظاہر روایت کو ترجیح ہوگی، وہ زیادہ مستند طور پر ثابت ہے۔ اس میں یہ تمام کتابیں ہیں۔ ہارونیات، چونکہ ہارون رشید کے دور میں امام محمد نے اس کو املا کرایا تو اس لیے ہارونیات کہلائی۔ کیسانیات، جو آپ کے شاگرد شعیب ابن سلیمان کیسانی نے روایت کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی بنائے گئے تو امام صاحب کے اکثر تلامذہ کو اس سے بہت اختلاف تھا، بشمول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن بعد میں لوگوں نے محسوس کیا کہ عہدہ قضا کو قبول کر کے بہت سی چیزوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اسی زمانے میں یہ جو مقام تھا، یہ رقہ، وہاں کا عہدہ قضا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا، وہاں جو فیصلے انہوں نے کیے وہ رقیات کہلاتے ہیں۔ حسن ابن زیاد کی کتاب کتاب المجرد، امام ابو یوسف کی کتاب کتاب الامالی، فقہ میں غالباً یہ واحد کتاب ہے ان کی، اور دوسری کتاب کتاب الخراج جو بڑی مشہور اور تاریخی کتاب ہے، اور جس کو مستشرقین نے بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ اور تیسری قسم کی کتابیں آپ جانتے ہیں، فتاوی اور واقعات، صاحب مذہب اور ان کے اصحاب نے جن مسائل میں اجتہاد نہ کیا ہو اور بعد کے لوگوں نے اجتہاد کیا ہو، وہ سب فتاوی و واقعات ہیں، جس میں علامہ سمرقندی کی کتاب النوازل شائع ہو چکی ہے، علامہ ناطفی کی ایک مجموع نوازل ماضی قریب میں شائع ہوئی ہے، صدر شہید کے واقعات، یہ سب اس میں ہیں۔ یہ آگے میں اس بات پر آتا ہوں کہ فقہ حنفی پر اس مقام کا کیا اثر پڑا ہے، کوفہ کا کیا اثر پڑا ہے۔ جتنے فقہا ہیں ان پر جس مقام میں وہاں ان کی تربیت ہوئی اور انہوں نے احکام میں اجتہاد کیا، وہاں کے ماحول، وہاں کے حالات، وہاں کے اساتذہ کا اثر پڑا ہے۔ سب سے واضح مثال اس کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ موطا امام مالک میں جو روایتیں ہیں مدنی صحابہ سے ہیں، اور غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ 8 راویوں کو چھوڑ کر موطا کے جتنے روات ہیں یہ سب مدنی روات ہیں۔ جب ہارون رشید مدینہ آئے تو انہوں نے امام مالک سے شکوہ کیا، عباسی تھے، کہ آپ نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب، یعنی بنو ہاشم جو صحابہ تھے،
ان کی روایات آپ نے نہیں لی ہیں، تو امام مالک نے یہی عذر کیا کہ میں مدینے میں رہا اور مدینے کے اساتذہ سے ہم نے استفادہ کیا، ان صحابہ کے علوم ہم تک مستند ذریعے سے نہیں پہنچ پائے، اس لیے ہماری کتاب میں ان کی روایتیں نہیں ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ تھی اس زمانے میں کہ چونکہ اس زمانے میں وضع حدیث کا کام، وضع کا کام جو فرق باطلہ تھے، جن میں خاص طور پر شیعہ اور ناصبیہ تھے، یہ بہت سی روایتیں گھڑتے تھے، صحابہ کی طرف منسوب کرتے تھے، فقہا کی طرف منسوب کر دیتے تھے، تو اس لیے لوگ اپنے استاد کا انتخاب کرنے میں بڑی احتیاط برتتے تھے، بالواسطہ روایتوں کو جلدی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر حضرت عمر و حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کو سب سے زیادہ امام مالک نے قبول کیا ہے۔ موسوعۃ فقہ عمر بن الخطاب، موسوعۃ فقہ عبداللہ بن عمر چھپ چکی ہے۔ اگر آپ مالکیہ کی آراء کو دیکھیں اور ان دونوں صحابہ کے فتاوی کو دیکھیں، بہت کم آپ ان دونوں میں فرق محسوس کریں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی مطلبی تھے، ہاشمی تھے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور مکے میں ان کی نشو و نما ہوئی، علمی پرداخت بھی ان کی مکے میں ہوئی شروع میں، اور مکے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کا حلقہ درس جمع ہوا تھا، اسی لیے ان کے ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلامذہ تھے ان کے علوم انہوں نے حاصل کیے، تو عبداللہ ابن عباس کے فتاوی میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں آپ بہت زیادہ قربت محسوس کریں گے۔ مثلا تشہد کو لے لیجیے، احناف نے تشہد لیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے، مالکیہ نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، شوافی نے لیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے۔ تو ہر فقیہ پر جس ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے اس کا لامحالہ اس پر اثر پڑتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر اثر پڑا علماء کوفہ کا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علم کا مرکز تو حرمین تھا، مکہ تھا، مدینہ تھا، کوفہ تو علوم اسلامی کا صحابہ کا مرکز تھا نہیں، یہاں کی فقہ کیسے ان فقہا کی آراء کے مقابلے میں ہو سکتی ہے جنہوں نے حجاز میں پرورش پائی، وہاں کسب فیض کیا، وہاں اجتہاد کیا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دعوت کے لیے، اسلام کی تشریح و تعلیم کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کوفہ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ آپ یوں سمجھیں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مسروق سے کہ تمام صحابہ کے علوم 8 صحابہ میں جمع ہو گئے تھے۔ کتنے صحابہ میں؟ 8 صحابہ میں۔ یہ 8 صحابہ کا نام آپ دیکھیے: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 8 صحابہ کے علوم کہتے ہیں مسروق کے 2 صحابہ میں جمع ہو گئے تھے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر کے زمانے ہی میں کوفہ بھیج دیے گئے تھے۔ جب مشرق کا علاقہ فتح ہوا اور کوفہ شہر آباد کیا گیا اور حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ کوئی بڑا عالم وہاں جانا چاہیے، تو حضرت عمر نے خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کے لیے انتخاب کیا، اور اتنا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بابقت جملہ لکھا کہ اہل کوفہ سے لکھا کہ انا اوصرکم علی نفسی بعبداللہ بن مسعود،
عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے ہاں بھیج کر میں ایثار سے کام لے رہا ہوں، میں اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے رہا ہوں۔ یہ مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علمی مقام صحابہ کی نظر میں تھا۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو حرمین شریفین کو لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے آپ نے کوفہ کو پائے تخت بنا لیا، دارالخلافہ بنا لیا، چونکہ اہل شام اور اہل عراق میں کشیدگی اپنے عروج پر تھی، تو حضرت علی چاہتے تھے کہ حرم کا احترام متاثر نہ ہو، اس لیے حالانکہ مدینے میں اگر وہ ہوتے تو ان کو زیادہ تقویت پہنچتی، لیکن حرم کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے وہ کوفہ منتقل ہو گئے۔ تو اب یہ دونوں جن کو صحابہ کے علوم کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے یہ دونوں کے دونوں کوفہ چلے گئے تھے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کا کتنا بڑا خزانہ حضور کے بعد کوفہ منتقل ہوا۔ اور ان دونوں حضرات کا اثر بہت زیادہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی موسوعۃ الفقہ کو رواس قلاجی رحمہ اللہ، جن کو العالم الموسوعی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کی آراء کو بھی یکجا کر دیا ہے۔ اگر آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتاویٰ کو سامنے رکھیں اور ہمارے فقہ حنفی کے مسائل کو سامنے رکھیں، بہت کم دونوں میں فرق ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابراہیم نخعی کے فتاویٰ کو ملا کر دیکھو تو بہت کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سے باہر جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء میں اور امام صاحب کی آراء میں بہت زیادہ موافقت پائی جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ جدہ گیا ہوا تھا اور وہاں 2-3 مہینے حج کے سلسلے میں قیام کیا تھا، تو وہاں ایک صاحب کی لائبریری میں مجھے کتاب ملی، مسند زید ابن علی۔ یہ جو امام زید ہیں، جو امام زین العابدین حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی نسل سے ہیں، اور جن کی طرف فرقہ زیدیہ منسوب ہے، جو یمن میں تھے یہ زیدیہ تھے، بدقسمتی سے سنی ملکوں کی غفلت کی وجہ سے وہ شیعہ بن گئے، اثنا عشری بن گئے، ورنہ جو زیدی حضرات ہیں وہ اہل سنت سے زیادہ قریب ہیں۔ ان کو اہل تشیع کا ایک فرقہ تو مانا گیا ہے، لیکن زیدیہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کو برحق خلافت مانتے ہیں، اور حضرت عائشہ اور تمام ازواج مطہرات اور صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، اور ان کے سب و شتم کو ان پر ناجائز کہتے ہیں۔ ان کی رائے صرف اتنی ہے کہ حضور کے بعد خلافت کے زیادہ مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کا نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ خلافت اصلح ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ اہل ہو اسی کو خلیفہ بنایا جائے، اس لیے وہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کو بھی برحق کہتے ہیں، ان کی شان میں بدگوئی نہیں کرتے ہیں۔ ان سے یہ فقہی سلسلہ چلا جس کو مذہب زیدی کہتے ہیں، اسی مذہب سے تعلق تھا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بعد میں وہ اس سے طائب ہوئے اور ان کا رجحان سلفیت کی طرف ہو گیا، غالی سلفیت نہیں لیکن ترک تقلید کی طرف ان کا رجحان ہو گیا۔ ان کی یہ کتاب مسند زید بن علی ہم نے دیکھا تو بہت زیادہ ضخیم نہیں تھی، 300-400 صفحے میں تھی، اور وہاں کوئی کام بھی نہیں تھا، تو میں پوری کتاب پڑھ گیا ایک ہی دن میں۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت سے مسائل جس میں ہمارے ہاں ہدایہ وغیرہ میں اس کے دلیل کے طور پر قیاس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاویٰ اس کے حق میں موجود ہیں۔ تو یعنی میں یہ بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اجتہادات تھے، جو ان کے فتاویٰ تھے، ان سے بہت کثرت سے
فقہ حنفی میں استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلاصہ ہیں صحابہ کے دور کا، یہ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کی ترتیب میں یہ دونوں جمع ہیں۔ اور کوفہ کا حال یہ تھا کہ علامہ شبلی رحمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 80 صحابہ تو اس میں وہ کوفہ چلے گئے تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، اور بدری صحابہ کی تعداد مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد بدری صحابہ کی جو حضور کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت میں زندہ رہے، وہ بھی منتقل ہو گئے تھے کوفہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکابر صحابہ کا جھکاؤ زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ تو جب آپ کوفہ منتقل ہوئے تو بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ کوفہ تو حرم سے دور تھا، حرمین شریفین سے، محبت وحی سے دور تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوفہ پہلا اسلامی شہر ہے۔ انشاءاللہ کل کے محاضرے میں شاید میں اس پر آپ سے گفتگو بھی کروں کہ جو مرتب ہوا، جو حضرت عمر کے دور میں یہ پہلا شہر بنایا گیا، اسلامی تاریخ کا پہلا شہر کوفہ، اور اس کے بعد بصرہ یہ آباد کیا گیا، اس کا پورا ماسٹر پلان بنایا گیا، وہاں صحابہ کی بڑی تعداد پہنچی اور فقہائے صحابہ کی بڑی تعداد پہنچی۔ اس لیے فقہ میں اور اجتہاد میں اس شہر کا بھی بڑا پایہ ہے۔ کوفہ کے کچھ خصوصی حالات ہیں اور ان حالات کا فقہ حنفی پر اثر پڑا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوفہ دو تہذیبوں کا سنگم تھا، ایک عرب تہذیب اور ایک ایرانی تہذیب۔ دونوں تہذیبیں بالکل الگ تھیں۔ عرب کی تہذیب، جیسا کہ میں آگے کہوں گا، سیدھی سادی تہذیب تھی۔ آپ جانتے ہیں ان کے ہاں کوئی تکلفات نہیں تھے۔ اب ہم لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ایرانیوں کے ہاں چوکیوں پر کھانے کا رواج تھا، اسی پس منظر میں حدیث میں اس کا ذکر آیا، چمچوں اور کانٹوں کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ عرب بالکل سادہ تھے، ایک ہی تشت میں، ایک ہی پیالے میں سب مل کر کھا لیا کرتے تھے، دسترخوان، چمڑے کا دسترخوان بچھاتے تھے، اسی پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے ہاں چمچوں سے اور کانٹوں سے کھانے کا تصور نہیں تھا۔ یہ صرف دو عمل نہیں ہے، یہ صرف دو تہذیبوں کے اثرات ہیں۔ تو یہ دو تہذیبوں کا جہاں سنگم ہوتا ہے وہاں مسائل شرعیہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک خالص مسلم ملک ہو، بہت سے مسائل وہاں پیدا نہیں ہوں گے، لیکن جہاں کئی مذہب کے لوگ آباد ہوں، جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، یہاں مسائل زیادہ پیدا ہوں گے۔ اور اگر دو ایسی قومیں ہوں جو تہذیب میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، جیسے مغرب میں بہت سے مسلمان جو آباد ہوئے مسلم ملکوں سے یا بر صغیر سے جا کر، اور وہاں انگریزوں کی تہذیب، تو یہ دو بالکل مختلف تہذیبیں ہیں، تو ایسی جگہوں میں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو کوفہ شہر تھا یہ دو تہذیبوں کا چونکہ سنگم تھا، اس لیے وہاں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے تھے جو حجاز میں پیدا نہیں ہوتے تھے، اور اس کے لیے ان کو بمقابلہ اہل حجاز کے قیاس و اجتہاد کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔ ان کو زیادہ قیاس سے کام لینا پڑتا تھا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوفہ کا جو مزاج تھا، چونکہ وہ علاقہ اصل میں ایران کا حصہ تھا، تو وہاں اور ایرانیوں کا علم، ان کا تفلسف، ان کے فلاسفہ پہلے سے مشہور تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے اسلامی علوم ہیں عہد صحابہ کے بعد جو ان کو فروغ حاصل ہوا وہ ایرانی نژاد علماء کے ذریعے ہوا۔ سب سے بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ ایرانی النسل، سب سے بڑے محدث امام بخاری ایرانی النسل، سب سے بڑے امام تصوف خواجہ حسن بصری ایرانی النسل، فن نحو، فن صرف، بلاغت، سارے فنون کو جو وجود بخشا اور جس کو ایک فنی شکل میں مرتب کیا وہ ایرانی حضرات نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی
اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ، عرب جو ہیں وہ تو حکومتوں کی لڑائیوں میں رہ گئے، لیکن یہ جو ایرانی نژاد مسلمان علماء تھے انہوں نے علوم اسلامی کی بڑی خدمت کی. تو ان کے یہاں علمی تکلفات، دقیق رسی، عقلی بحثیں یہ بمقابلہ عربوں کے زیادہ تھی. اور عربوں کے ہاں سادگی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن امۃ امیہ، ہم امی قوم ہیں، ہمیں لکھنا اور حساب کتاب ہم اس سے واقف نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ عربوں کی جو تکلف سے خالی اور سادہ جو ان کا طرز فکر تھا اور طرز زندگی تھا اس کا غماز ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے براہ راست تو نہیں دیکھا، لیکن مولانا سے سنا کہ عباسی دور میں ایک خلیفہ عباسی نے دورہ کیا ماوراء النہر کے علاقے کا، جو ایرانی علاقہ تھا اصل میں. تو طریقہ یہ تھا کہ جیسے آج کل گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، توپ داغی جاتی ہے کسی حکمراں کی آمد پر، تو اس زمانے میں بھی توپ داغی جاتی تھی. تو جب خلیفہ پہنچے توپ نہیں داغی گئی. تو خلیفہ نے پوچھا وہاں کے گورنر سے، والی سے، کہ توپ کیوں نہیں داغی گئی؟ تو گورنر نے کہا کہ اس کے 9 وجوہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بارود نہیں تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بقیہ 8 وجوہ کی ضرورت نہیں ہے. جب بارود تھا ہی نہیں تو توپ داغ کیسے جاتی؟ یہ ایک طریقہ یعنی ایرانی علماء کا ان کی ذہانت کی وجہ سے رہا ہے کسی مسئلے کی بہت بال کی کھال نکالنا. اس لیے ہم لوگ بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بھئی اس کی 5 توجیحات کی گئی ہیں، اس کی 4 تعویلات کی گئی ہیں. یہ عربوں کا ذوق نہیں تھا، یہ ذوق اصل میں ایرانی نژاد علماء کا تھا. اور جہاں ذہانت زیادہ ہوتی ہے وہاں تفکر زیادہ ہوتا ہے، وہاں دقیق رسی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اہل کوفہ کا اور حجاز کا، اہل حجاز کے سوچنے کا، استدلال کرنے کا، اجتہاد کا، غور و فکر کا انداز تھوڑا سا ایک دوسرے سے مختلف تھا. تیسری بہت اہم بات یہ تھی کہ جتنے فرق باطلہ پیدا ہوئے ان کا مرکز یہ عراق کا علاقہ تھا. چاہے روافض ہوں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے تھے، چاہے ناصبیہ ہوں جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے تھے، چاہے جتنے فرقے ہم لوگ پڑھتے ہیں، معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث میں جنہوں نے اختلاف کیا، یہ سارے فرقے باطلہ پیدا ہوئے عراق میں. اور یہ حضرات قرآن کی آیت میں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اس کے معنی کی غلط تعبیر کریں، لیکن یہ اپنے مذہب کو تقویت پہنچانے کے لیے روایت وضع کیا کرتے تھے، وضع حدیث کیا کرتے تھے. اسی لیے وضع حدیث پر جن علماء نے قلم اٹھایا ہے، ملا علی قاری نے، علامہ طاہر پٹنی نے، ان سب نے لکھا ہے کہ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ مختلف فرقے اپنے فرقے کو، اپنے نقطۂ نظر کو تقویت پہنچانے کے لیے روایت وضع کیا کرتے تھے. تو کوفہ کے جو فقہاء ہیں وہ روایت کو قبول کرنے میں بمقابلہ فقہائے حجاز کے زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے. ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ان فرق باطلہ نے علماء ربانیین اور صحابہ کرام کی طرف غلط روایت منسوب کر دی ہو. اس لیے وہ زیادہ چھان پھٹک کر روایت قبول کیا کرتے تھے بمقابلہ اہل حجاز کے. وہ صرف سند پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ متن پر بھی غور کرتے تھے کہ یہ متن واقعاتی پس منظر سے ہم آہنگ ہے یا نہیں، یہ متن جو دین کے عام اصول ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں. کل کے ایک محاضرے میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. تو یہ صورتحال تھوڑی سی الگ تھی. اسی لیے فقہائے احناف کے ہاں اور اہل کوفہ کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ روایتوں کے قبول کرنے میں زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے. اب اخیر میں تعارف کے اخیر میں یہ فقہ حنفی کا شجرہ نسب ہے
آپ لوگوں نے پڑھا ہے، صرف میں عبارت پڑھ کر گزر جاتا ہوں. زرعہ ابن مسعود سقاہ القمہ حسدہ ابراہیم. حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں القمہ اور اسود بھی نخعی تھے. یہ دونوں گویا سب سے زیادہ ممتاز شاگرد تھے. اور اس کے بعد ابراہیم نخعی، اور اس کے بعد امام حماد جو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب استاد تھے، اور طحنہ ابو حنیفہ، اور عجنہ ابو یوسف، خبزہ محمد، اور یاکل منہ الناس. ہم سب لوگ اس روٹی کو کھا رہے ہیں. تو یہ تو مشہور بات ہے جو ہمارے ہاں مبادئ فقہ میں بیان کی جاتی ہے. فقہ حنفی کا جو ایک امتیازی پہلو ہے وہ اجتماعی اجتہاد کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی اجتہاد کی تلقین بھی ثابت ہے اور اجتماعی اجتہاد کی تلقین بھی. انشاءاللہ ایک محاضرہ اس موضوع پر ہے، اس میں یہ بحث تفصیل سے آئے گی. صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورائی اجتہاد کیا. علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی دو مجلس تھی، ایک انتظامی امور کے لیے، ایک شرعی امور کے لیے، غور و فکر کے لیے. پھر مدینہ کے فقہائے سبع کا نام آتا ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اربعہ میں سے فقہ کی اجتماعی تدوین فرمائی. امام صاحب اس درجے کے فقیہ تھے کہ اگر وہ تنہا فقہ کی تدوین کر دیتے تو ان کو اس کا حق تھا، لیکن یہ ان کے اخلاص اور احتیاط کی بات تھی کہ انہوں نے اجتماعی اجتہاد کیا، اور کم و بیش 40 افراد ان کے ساتھ عمل اجتہاد میں شریک رہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 40 افراد شروع سے آخر تک رہے ہوں، کیونکہ اگر آپ عمروں کا تفاوت دیکھیں تو یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. لیکن مختلف لوگ جو آپ کے اجتہاد کے عمل میں آپ کے ساتھ مختلف ادوار میں شریک ہوتے رہے، بحیثیت مجموعی ان کی تعداد 40 تھی. بعض مسائل تو ایسے تھے کہ ایک ایک ماہ پر بحث ہوتی تھی. ابو بکر عامش کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگوں نے عصر کے بعد جامع کوفہ سے نعرے تکبیر کی آواز سنی تو اہل کوفہ نے کہا کہ وہ مسئلہ جس پر 1 مہینے سے بحث ہو رہی تھی، لگتا ہے کہ آج وہ مسئلہ فیصل ہو گیا ہے. اتنی یعنی وسعت تھی امام صاحب کے یہاں لوگوں کو بحث کا موقع دینے میں. امام ابو یوسف اس کو لکھا کرتے تھے، اور یہ بات تو عام ہے، اسد بن فرات نے نقل کیا ہے کہ بعض مسائل پر 3 دن گفتگو کی جاتی تھی، اور باضابطہ رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا تھا. اور ان مسائل کی تعداد مختلف ذکر کی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ جو تعداد ذکر کی گئی ہے وہ 5 لاکھ کی ہے. 5 لاکھ کی تعداد بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن مثال کے طور پر وضو کے 4 ارکان ہیں، تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہوا، یہ 4 مسئلہ ہو گیا. آپ سنتوں کو شمار کر لیجئے، آپ شرطوں کو شمار کر لیجئے، آپ طہارت کے نواقص کو شمار کر لیجئے. طہارت ہی میں آپ کو کتنی بڑی تعداد مل جائے گی. اس لیے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 50 لاکھ مسائل کیسے مستنبط ہوئے، 50 لاکھ مسائل، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان میں سے 1 لاکھ حدیث کا ہم نے انتخاب کیا. تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ بات کیا عقل میں آنے والی ہے، 1 لاکھ حدیث ہے. بھائی محدثین کے ہاں حدیث کی اب خاص اصطلاح ہے. ایک ہی متن اگر 10 صحابہ سے منقول ہے 10 حدیث ہو گئی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ متن ہو. تو اسی طرح 5 لاکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 5 لاکھ بالکل الگ الگ مسائل ہیں. ایک ہی باب کی جو جزیات ہیں، ہر جزیہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے اگر 5 لاکھ کی تعداد ہو اس میں کوئی تحیر کی بات نہیں ہے. اور اس میں 83,000 تک کہا جاتا ہے کہ عبادات کے مسائل ہیں. بعض تلامذہ کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی اہمیت دیتے تھے امام صاحب عافیہ بن یزید کے بارے میں کہ جب تک وہ آ نہیں جاتے مسئلے کو لکھتے نہیں تھے. ان کی ذکاوت بہت مشہور تھی. اور کیسے کیسے لوگ تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جن سے
کے بارے میں امام احمد نے کہا کہ ہم نے 3 تھیلے، بڑے تھیلے جو اونٹ پر چڑھائے جاتے تھے، اتنا علم حاصل کیا۔ اور امام محمد کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ ابصر الناس بالعربیہ، عربی زبان جو اجتہاد کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اجتہاد کا ایک اہم کام دلالت کلام کو معلوم کرنا ہے، اور یہ عربی زبان سے متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ صاحب بصیرت تھے۔ اور امام مزنی جو امام شافعی کے عزیز بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے تھے کہ قوت قیاس میں ہم نے ان سے زیادہ فائق کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ ایسے پائے کہ بلند لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں شامل تھے۔ یہ فقہ حنفی کی تدوین کا مختصر سا تعارف ہے۔ خود امام صاحب نے کہ فقہ پر کن علماء کا اور کن صحابہ کا اثر پڑا، امام صاحب کے اجتہادات نے دوسرے مذاہب پر کیا اثر ڈالا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کس طرح مستند طریقے پر نقل کی گئی، آپ نے انفرادی اجتہاد کس حد تک فرمایا اور اجتماعی اجتہاد سے کس طرح مسائل حل کیے، یہ فقہ حنفی کا مختصر سا تعارف ہے۔ بقیہ تعارف تو ہم اور آپ کتابوں میں پڑھتے ہی ہیں۔ دوسرا موضوع ہے فقہ حنفی کی عمومی خصوصیات۔ دیکھیے، مستشرقین جو ہیں اہل یورپ، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کہیں اسلامی خلافت و حکومت قائم ہو اور مسلمانوں کی کوئی فقہ اس ملک میں نافذ کی جائے، اس کو دستور و قانون کا درجہ دیا جائے، تو وہ فقہ حنفی ہوگی۔ یعنی فقہ حنفی انسانی ضرورتوں سے اور انسانی مزاج سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ موضوع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فقہ حنفی کی کیا خصوصیات ہیں، جو یہ ایک اکثری چیز ہے، یہ کوئی کلی بات نہیں ہے کہ فلاں چیز احنافی کے ہاں زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے جو خصوصیات بیان کی جائیں، احناف کے بعض اجتہادات اس خصوصیت کے دائرے میں نہیں آتے ہوں، بعض دوسرے فقہا کے اجتہادات اس دائرے میں آ جاتے ہوں، لیکن یہ ایک استقرائی بات ہے کہ زیادہ تر یہ خصوصیات فقہ حنفی میں پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک موضوع جو اس وقت بڑا اہم ہے، جس کو مغرب بہت قوت سے اٹھاتا ہے، حریت شخصیہ، انسان کی شخصی آزادی۔ ہمارے ملک کے دستور میں بھی شخصی آزادی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں، بنیادی حقوق میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کا بہت واضح تذکرہ موجود ہے، لیکن اجتہادات میں احناف نے اس کو غالباً سب سے زیادہ برتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی اگر بالغ بھی ہو جائے تو دوسرے فقہا کے ہاں وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لوں گا، شوافع تو اتنے ناراض ہیں خواتین سے کہ وہ کہتے ہیں لا نکاح بعبارت النساء، عورتوں کے عبادت ہی سے، عورتوں کے کلام ہی سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب لڑکی بالغ ہو جائے وہ اپنے نفس میں تصرف کی مجاز ہے اور وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تو یقیناً بہتر ہے کہ وہ اپنے ولی کو اعتماد میں لے کر نکاح کرے۔ لا نکاح الا بولی، وہ نکاح مثمر اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جس نکاح میں ولی کا اعتماد حاصل نہیں کیا گیا ہو۔ لیکن ایک بالغہ لڑکی اپنے نفس میں تصرف کی مجاز ہے۔ آج کی دنیا میں اگر آپ یہ کہیں کہ عورت کو اپنا نکاح کرنے کا خود حق حاصل نہیں ہے، تو اسلام کی جو عظمت ہے لوگوں کے دل میں اور شریعت اسلامی کی جو قدر و وقت ہے لوگوں کے دل میں، آپ سوچئے کہ اس میں کتنی کمی آ جائے گی۔ اٹل بہاری واجپئی جب اس سے پہلے وہ وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں اس بات کو کہا کہ مجھے اسلام کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ
کہ اسلام میں ایک عورت اپنی پسند سے اپنا نکاح کر سکتی ہے، عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی۔ تو یہ حریت شخصیہ آپ کو احناف کے ہاں ملتی ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں سفیہ کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں 25 سال تک اس کو تصرف سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کی عمر 25 سال کو پہنچ جائے تو چاہے اس میں رشد پیدا ہوا ہو یا نہ پیدا ہوا ہو، آثار رشد اس میں ظاہر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے مال میں تصرف کا مجاز ہو جاتا ہے۔ اس کی جو شخصی آزادی ہے، فقہا نے اس کی ایک علتوں میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو جمادات کے درجے میں کر دینا کہ وہ کوئی تصرف نہ کر سکے، یہ انسانی عظمت کے منافی ہے۔ اسی طرح جو مفلس ہیں، جن کو عدالت نے، کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا ہو، تو دوسرے فقہا کے نزدیک وہ کوئی مالی تصرف نہیں کر سکتا ہے، کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، وصیت نہیں کر سکتا، بے نہیں کر سکتا کسی چیز کی، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ بھی تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ تصرف کرے تو اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں کہ فقہ حنفی میں آپ دیکھیں گے شخصی آزادی کا لحاظ بمقابلہ دوسرے مذاہب فقہیہ کے زیادہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی رواداری اس کی رعایت بھی حنفیہ کے ہاں بمقابلہ دوسرے مذاہب فقہیہ کے زیادہ ہے۔ آج دنیا میں 50% سے زیادہ مسلمان غیر مسلم اکثریت ملکوں میں مقیم ہیں، تو جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں، اگر وہاں مذہبی رواداری کا خیال نہ رکھا جائے تو امن و امان قائم نہیں رکھا جا سکتا، اور نفرت کی فضا تمام لوگوں کو اپنے آگ میں جھلسا دے گی۔ اس کا سب سے زیادہ لحاظ آپ دیکھیں کہ احناف کے ہاں ہے۔ ایک تو جو اقلیتیں ہیں، غیر مسلم اقلیتیں، ان کے پرسنل لاء کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے۔ الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان ما یعتقدہ اہل الذمۃ ویدینہ یترکون علیہ۔ قاضی دبوسی کی عبارت ہے مشہور تاسس النظر کی، کہ جو اہل ذمہ ہیں ان کے عقیدے کے معاملے میں اور ان کی عملی زندگی کے معاملے میں ہمیں کوئی دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ان کا کوئی ایسا عمل ہو جس عمل کی وجہ سے امن عام متاثر ہوتا ہو۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے کہا کہ اگر مجوسیوں کے بارے میں کہ اگر کسی غیر مسلم کے مذہب میں محرم سے نکاح کی اجازت ہو، چونکہ مجوسی کے ہاں محارم سے نکاح کی اجازت تھی، تو جب تک وہ اپنے مذہب پر ہیں ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے ان میں سے کوئی فریق، یا دونوں فریق آ کر ہم سے گزارش کریں کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیجئے، تبھی ہم ان کے معاملے میں دخل دیں گے۔ اسی طرح پرسنل لاء ہے، ابھی میں نے ذکر کیا کہ غیر مسلموں کے پرسنل لاء میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب اور خنزیر تک کے بارے میں ہمارے فقہا نے کہا کہ الخمر لہم کالخل لنا، الخنزیر لہم کالشاۃ لنا، اتنی زیادہ ان کے لیے چھوٹ رکھی۔ اسی طرح آپ قصاص اور دیت کے مسئلے کو لیجیے۔ جمہور فقہا کے نزدیک قصاص میں ایک طرح کی کفایت اور مماثلت ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کا قتل کر دے، ذمی کا قتل کر دے، تو اس سے دیت لی جائے گی، اس پر قصاص جاری نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی بنیاد پر
اگر مسلمان قاتل ہو تو وہ ذمہ کے بدلے قتل کیا جائے گا، قصاص اس پر جاری ہوگا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر کے ایک صاحبزادہ عبید اللہ ابن عمر، جنہوں نے بعض اہل ذمہ پر حملہ کیا اور قتل کر دیا ان کو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد پہلا مسئلہ یہی زیر بحث آیا کہ حضرت عمر کے جن اعزاء نے یہاں اہل ذمہ پر ہاتھ اٹھایا، ان کا قتل کر دیا، ان پر قصاص کی سزا جاری ہوگی یا نہیں۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ جاری ہوگی، بعض کہتے تھے کہ جاری نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت اور ایک لطیف نکتے کے ذریعے اس کو ٹالا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا میری خلافت قائم نہیں ہوئی تھی اور حضرت عمر کی خلافت ختم ہو چکی تھی، تو اب ہم اس کو نافذ کرنے کا مکلف نہیں ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ تو دیکھیے، آج اگر یہ کہا جائے کہ غیر مسلم قاتل کو مسلمان کے بدلے قتل کیا جائے گا اور مسلمان قاتل کو غیر مسلم کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، تو آج کی دنیا میں کیا یہ بات لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی؟ اسی طرح دیت کا مسئلہ لے لیں کہ دوسرے فقہا کے ہاں مسلم اور غیر مسلم کی دیت یکساں نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دونوں کی دیت برابر ہے۔ جو دیت مسلمانوں کی واجب ہے وہی دیت غیر مسلموں کی بھی واجب ہے۔ مرد و عورت کی دیت میں تو فرق کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ مرد جب کسی خاندان کا مارا جاتا ہے تو مرد اصل میں خاندان کی معیشت کی بنیاد ہوتا ہے، اس کے مرنے کی وجہ سے خاندان پر غیر معمولی معاشی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عورت کا رول خاندان میں بہت بڑا ہے، لیکن معاشی ذمہ داری عورت سے متعلق نہیں ہے، اس لیے شریعت میں عورت کی دیت کم رکھی گئی ہے۔ اس لیے نہیں کہ عورت کا درجہ کم ہے، اس لیے کہ خاندان کو جو مالی نقصان پہنچتا ہے وہ مرد کی موت سے زیادہ پہنچتا ہے، عورت کی موت سے کم پہنچتا ہے۔ تو یہ تو فرق ہے، ہمارے ہاں بھی یہ فرق ہے، لیکن مسلم اور غیر مسلم میں دیت میں فرق، یہ امام صاحب کے یہاں ایک ہی دیت ہے۔ آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان مقتول کی دیت زیادہ ہوگی اور غیر مسلم مقتول کی دیت کم ہوگی، تو یہاں سے لے کر واشنگٹن تک شور برپا ہو جائے گا کہ ہر مسلمان عالم طالبانی مزاج کا ہوتا ہے، ان کی نگاہ میں دوسرے انسانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی میں آپ کو کئی مسائل میں یہ بات ملے گی کہ رواداری جو دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے رواداری ضروری ہے۔ آخرت میں تو ظاہر ہے مومن اور کافر کا فرق مٹ نہیں سکتا، لیکن دنیا میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں میں یکساں سلوک دونوں کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ احناف کے یہاں اس کی رعایت ہے۔ تیسری چیز آپ دیکھیں، حلال و حرام کے احکام میں احتیاط، یہ احناف کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں مستقل قاعدہ ہے کہ حقوق اللہ میں احتیاط برتی جائے گی، حقوق العباد میں احتیاط نہیں ہے۔ حقوق العباد میں تو جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرنے ہیں۔ آپ نے کسی سے قرض لیا اور کہا کہ بھائی مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ کا قرض شاید 1 لاکھ نہیں تھا، 90,000 تھا، اس لیے میں احتیاطاً آپ کو 90,000 دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ قرض دینے والا کیا اس کو قبول کرے گا؟ تو حقوق اللہ میں احتیاط کے پہلو کو اصول بھی امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا لحاظ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے بہت سی چیزیں جیسے مالکیہ کے ہاں نماز میں اگر مصلحت نماز کے لیے کلام ہو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ شوافی کے ہاں اگر سہون کلام ہو، نسیانن کلام ہو، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ذوالیدین والے حدیث کا وہ یہ محمل متعین کرتے ہیں، لیکن ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کلام مطلقاً مفسد نماز ہے،
ساہین ہو یا عامدن ہو، اور اس سے نماز کی اصلاح مقصود ہو یا مقصود نہ ہو، تو دیکھیے احتیاط امام صاحب کے اختیار کی گئی۔ اسی طرح دیکھیں آپ نماز میں قہقہا آدمی لگائے، اس کا ناقض وضو ہونا، امام صاحب کے یہاں حنابلہ کا ایک قول ہے، باقی فقہا اس کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن احتیاطی پہلو کو امام صاحب نے اختیار کیا ہے۔ اسی طرح احوال شخصیہ میں آپ حرمت مصاحرت کے مسئلے کو دیکھیے کہ اس میں امام صاحب کے ہاں بہت زیادہ احتیاط ہو گئی ہے، بلکہ آج کل اس احتیاط سے بہت سی جگہ دشواری پیش آتی ہے۔ یعنی امام صاحب نے احتیاطاً وطیہ حلال کے حکم میں وطیہ حرام کو رکھا، اور وطیہ حرام کے حکم میں دوائی وطی کو رکھا، احتیاط در احتیاط۔ لیکن امام صاحب کے ہاں حلال و حرام کے باب میں اس کا لحاظ ہے۔ اسی طرح روزے میں آپ دیکھیں، دوسرے فقہا کے ہاں نقض صوم کی ایک ہی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جتنی صورتیں بھی ہو روزہ ٹوٹنے کی، عقل ہو شرب و سب میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ 10ویں تاریخ 10 ذو الحجہ کو جو افعال حج انجام دیے جاتے ہیں، دوسرے فقہا کے ہاں اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، استحباب کے درجے میں ہے۔ ہمارے امام صاحب کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ترتیب واجب ہے، اگرچہ اس وقت ہندوستان کے علماء نے بھی چونکہ حرم شریف میں مقامات کے فاصلے بڑھ گئے، ازدحام بڑھ گیا، قربان گاہ بہت دور ہو گئی، اور زبان کی اجنبیت اور لوگوں کی اجنبیت، اس کی وجہ سے اس مسئلے میں صاحبین کے نقطۂ نظر کو اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے، لیکن امام صاحب کو جو اصل قول ہے وہی۔ اسی طرح حرمت رضاعت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 سال کے ساتھ 2.5 سال تک حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور ایک دودھ کے ایک قطرے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسرے فقہا کے ہاں 5 گھونٹ یا 5 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی فقہ حنفی کی خصوصیات میں سے ہے کہ حلال و حرام کے مسائل میں بہت زیادہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ امام صاحب کے ہاں فقہ حنفی میں اس کا بہت زیادہ لحاظ ہے کہ مسلمانوں کی طرف جہاں تک ممکن ہو گناہ کی نسبت کرنے سے بچا جائے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہر انسان اپنی اصل کے اعتبار سے وہ گناہ سے پاک ہے، برات یہ اصل ہے انسان کے لیے، تو اس کو گناہ کا مرتکب ماننا خلاف اصل ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے عمل کو گناہ کی نسبت سے بچایا جائے۔ اسی لیے امام کرخی نے اصول بیان کیا، ان امور المسلمین محمولۃ علی السداد والصلاح حتی یظہر غیرہ، جب تک جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے عمل کو درست عمل پر، صلاح و سداد پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ 2 درہم 1 دینار کی بے اگر 2 دینار 1 درہم سے کی جائے تو دوسرے فقہا اس کو ربا مانتے ہیں، اور احناف نے اس میں راستہ نکالا کہ درہم کو دینار کے مقابلے میں اور دینار کو درہم کے مقابلے میں رکھ دیا جائے گا تاکہ یہ ربا کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ اسی طرح ثبوت نسب کا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ثبوت نسب کے لیے فراش ہونا کافی ہے۔ جو عورت جس مرد کا فراش ہو اس سے پیدا ہونے والے بچے اس مرد کی طرف منسوب ہوں گے۔ تمکن وطی ضروری نہیں ہے، چاہے اس کی ملاقات ثابت نہ ہو، پھر بھی اگر اس کو حمل ٹھہرا تو یہ اسی مرد کی طرف منسوب ہوگا۔ دوسرے فقہا کے ہاں تمکن وطی بھی ضروری ہے، ثبوت فراش بھی ہو اور وطی پر قدرت یا وطی کا وقوع بھی ثابت ہوا ہو، تب ان کے ہاں نسب ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے بغیر بھی ثابت ہوتا ہے، اگر وہ انکار کر جائے تو لعان ہوگا، لعان کی صورت میں اس کی نفی ہوگی، ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں
تکفیر کے معاملے میں بہت احتیاط ہے. مشہور واقعہ ہے، امام علامہ ابن نجیم نے بھی اشباہ کے غالباً الفائدۃ الثانیہ یا ثالثہ نے ذکر کیا ہے کہ سئل الامام رحمہ اللہ تعالی عمن قال لا ارجو الجنہ ولا اخاف النار ولا اخاف اللہ تعالی وآکل المیتہ وأصلي بلا قراءة وبلا ركوع والسجود وأشهد بما لم أره وأبغض الحق وأحب الفتنة، کہ میں جنت کی امید نہیں رکھتا، دوزخ کا ڈر نہیں رکھتا، اللہ کا خوف نہیں رکھتا، مردار کھاتا ہوں، بغیر قرات رکوع سجدے کی نماز پڑھ لیتا ہوں، جو چیز نہیں دیکھی ہے اس کی بھی گواہی دے لیتا ہوں، حق سے بغض رکھتا ہوں اور فتنے کو پسند کرتا ہوں. تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا رائے ہے آپ حضرات کی ان کے بارے میں. تو شاگردوں نے کہا ہوگا کہ حضرت یہ تو کافر ہی نہیں اکفر ہے، ایسی باتیں کہتا ہے. پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعویل فرمائی، ھذا الرجل یرجو اللہ الجنہ، جنت کی امید اس کو نہیں ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو نجات مل جائے گی. اور اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف مجھے نہیں ہے، اللہ اتنے رحیم و کریم ہیں، البتہ دوزخ سے میں ڈرتا ہوں، دوزخ کا خوف ہے. اور مردار کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہوگا، بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہوں، نماز جنازہ مراد ہوگی، بلا دیکھے گواہی دے لیتا ہوں، توحید کی شہادت مقصود ہوگی، موت سے بغض رکھتا ہوں، حق سے بغض رکھتا ہوں. الحق هو امر ثابت، جو چیز یقینی طور پر ثابت ہو وہ حق ہے، اور موت سے زیادہ امر ثابت کیا ہے؟ اس سے کون آدمی ہے جو اس کو ناپسند نہیں کرتا ہو؟ اور مال و اولاد کو قرآن نے فتنہ قرار دیا، اور کون شخص ہے کہ جس کو مال و اولاد سے محبت نہ ہو؟ تو ان صاحب نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو بوسہ دیا اور کہا کہ واقعی آپ پیمان علم ہیں، علم سے آپ کا درد بھرا ہوا ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک لطیفے کے طور پر بھی اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج معلوم ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے فقہائے احناف نے بھی تکفیر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ عقل اور شریعت کے اصول عامہ سے مطابقت، یہ فقہ حنفی میں سب سے زیادہ ہے. جیسے آپ نواقض وضو میں دیکھیں، ہمارے ہاں مس مرد سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام صاحب نے اس کی تعویل کی. ہمارے یہاں مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے یہاں مما مست النار سے وضو نہیں ٹوٹتا. دیکھیے عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ شریعت نے، اور شریعت کا اصول بھی یہ ہے کہ خروج نجاست کی وجہ سے وضو واجب قرار دیا جاتا ہے. ان تمام شکلوں میں کسی ناپاک چیز سے انسان کے ہاتھ کا اتصال نہیں ہوتا ہے، تو عقل اور جو شریعت کا عام اصول ہے اس کے لحاظ سے وضو واجب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے امام صاحب نے روایت کا انکار نہیں فرمایا، روایت کی تعویل فرمائی. اسی طرح نماز کسوف میں آپ جانتے ہیں کہ 1 رکوع سے لے کر 6 رکوع تک کی روایتیں ہیں. مشہور روایت 1 رکوع اور 2 رکوع والی ہے. جمہور نے 2 رکوع والی روایت کو ترجیح دیا، ہمارے امام صاحب نے 1 رکوع والی، کیونکہ یہ 1 رکوع والی جو روایت ہے یہ مطابق اصل ہے. اصلاً نماز میں 1 رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع رکھے گئے ہیں. اسی طرح بیع مسرات کا مشہور مسئلہ ہے کہ اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت میں جو جزا کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کا نقصان ہو اسی طریقے کا اس کو عوض ادا کیا جائے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دودھ تو آپ نے 10 لیٹر لے لیا اور بدلے میں صرف آپ نے 1 سا کھجور پیش کر دیا. اسی لیے حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ مسرات والے مسئلے کو دیانت پر محمول کیا ہے. دیانتاً یہ واجب ہے، قضاً یہ واجب نہیں ہے، اخلاقی طور پر یہ واجب ہے، قانونی طور پر یہ واجب نہیں ہے. تو یہاں بھی اصول کو امام صاحب نے اہمیت دی ہے. اسی لیے قاضی ابو زید دبوسی نے لکھا ہے ان خبر الواحد متى ورد مخالفا لنفس الاصول لم يقبل اصحابنا. اصول کے خلاف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی ایک دو اور اس کو بیان کر کے انشاءاللہ میں اس کو ختم کر دوں گا چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے. فقہائے احناف کے ہاں بہت سے مسائل میں یسر و سہولت کا پہلو زیادہ ہے. جیسے آپ دیکھیں دوسرے فقہا کے ہاں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے. نجاست کی کتنی قلیل مقدار بھی ہو استنجا واجب ہوگا، اس کا دھونا واجب ہوگا. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب تمام نجاستوں کا ایک ہی حکم ہوگا. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً تو نجاست میں غلیظہ اور خفیفہ کی تقسیم قائم فرمائی اور پھر دونوں نجاستوں میں ایک مقدار کو قابل اصل قرار دیا اور اس کی بنیاد بعض دلائل پر رکھی. غلیظہ میں کم مقدار اصل مانی گئی، خفیفہ میں زیادہ مقدار اصل مانی گئی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ طہارت و نجاست کے احکام میں کتنی زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. اسی طرح مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دو قلہ معیار ہے کثیر و قلیل کا. مالکیہ کے ہاں تغیر اوصاف معیار ہے. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر اور قلیل کے درمیان فرق کیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس پر اور رائے مبتلا بہی والی جو رائے ہے کہ یہ کثیر و قلیل ہونا رائے مبتلا بہی پر موقوف ہے، اس پر شاہ صاحب نے نقد کیا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو امام صاحب کا یہ قول انسانی ضرورت سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے. اگر آپ بنگال میں چلے جائیں، بہار کے بعض علاقوں میں چلے جائیں، آپ ایک چھوٹے موٹے تالاب کے پانی کو بھی ناپاک قرار دے دیں، لوگوں کو مشقت اور دشواری نہیں ہوگی. لیکن اگر راجستھان کے ریگستانی اور صحرائی علاقے میں پہنچ جائیں، وہاں ایک چھوٹے سے گڑھے کے پانی کو بھی آپ ناپاک کہہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ چیز دشوار ہو جائے. تو کثیر و قلیل کے لیے یہ تو دہ فقہاء متاخرین نے کہا. امام صاحب نے کوئی معیار اس کے لیے متعین معیار مقرر نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہر علاقے کی ضرورت اور ہر علاقے کے آبی وسائل اور وہاں کے پانی کے لیول اور سطح کے اعتبار سے کثیر و قلیل کا معیار الگ الگ ہو سکتا ہے. اگر ایک ہی معیار آپ ہر جگہ کے لیے قرار دے دیں تو لوگ دشواری میں اور مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی طرح روزے میں مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے مصارف کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کے ترجمے کا مسئلہ ہے. فقہ حنفی کے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ قرار دی گئی ہے کہ یہاں امام صاحب نے قانون تجارت میں احناف کے یہاں زیادہ دقت نظر پائی جاتی ہے. مثلا ایک مسئلہ ہے گوشت میں بیع سلم کا. دوسرے فقہا نے گوشت میں بیع سلم کو جائز قرار دیا، کیونکہ بکرے کا گوشت ہے تو سب بکرے کا گوشت ہے، بیل کا گوشت ہے سب بیل کا گوشت ہے. گائے کے گوشت کا تو نام لینے میں بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، تو ایک ہی گوشت ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. اگر مقدار متعین کر دی گئی، مسلم فیہ کی جو بنیادی شرط ہے کہ وہ اس درجہ متعین ہو کہ نزاع پیدا نہ ہو سکے، وہ اس میں اس طرح اس کی تعین ممکن ہے. امام صاحب نے کہا کہ گوشت میں بیع سلم نہیں ہو سکتی، اس کو مسلم فی نہیں بنا جا سکتا، کیونکہ گوشت کی مقدار تو متعین کی جا سکتی ہے لیکن فربہی کے اعتبار، فربہ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، جانور کے دبلے ہونے کے اعتبار سے گوشت کی کیفیت میں، اس کی لذت میں فرق ہو جاتا ہے. تو یہ اختلاف آگے چل کر پیدا ہو، اس کو مقدار سے متعین نہیں کیا جا سکتا.
یہ جو گوشت کی کیفیت ہے اس کی جودت کی، اس کو مقدار کے ذریعے متعین نہیں کیا جا سکتا، اس میں ایسا ابہام باقی رہ جاتا ہے جو نزاع کا سبب ہو۔ مسلم فی کے وصول کرنے کے وقت بائع دے مشتری کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں اس معیار کا گوشت چاہا تھا اور سمجھا تھا، اس لیے امام صاحب کہتے ہیں بیع سلم درست نہیں ہوگی۔ مثلا ایک مثال انڈے کی ہے۔ انڈے کو فقہا نے عددی غیر متفاوت مانا ہے، عددی چیز ہے لیکن اس کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی ادھار بیع درست ہے، کیونکہ اس میں کوئی نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں۔ تو جو دوسرے انڈوں کا حکم ہے وہی حکم فقہا نے کہا کہ کبوتر کے انڈے کا بھی، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبوتر کے انڈوں کا حکم الگ ہوگا، کیونکہ کبوتر کے انڈے صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ اس پر جو نقش و نگار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو زیبائش و آرائش کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور مختلف انڈوں پر جو نقوش ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں خوبصورتی کے اعتبار سے، تو اس لیے اس کی مکمل طور پر تعین ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیے امام صاحب نے کتنی دقت نظر کے ساتھ اس مسئلے پر غور فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ بیع قبل القبض کا مسئلہ لے لیں کہ کن اشیاء میں بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، اس کی علت کیا ہے۔ احتکار کا مسئلہ لے لیں کہ کن چیزوں میں احتکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ان خصوصیات میں ایک آخری چیز کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک احناف کے دو ہنر ہیں جن کو لوگوں نے عیب بنا دیا۔ ایک تو فقہ تقدیری۔ فقہ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو فرض کرنا، جو مسئلہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں رائے قائم کرنا، اگر یہ ہو گیا تو کیا کریں گے، اگر وہ ہو گیا تو کیا کریں گے۔ جب امام قتادہ کوفہ آئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تو امام صاحب نے ان سے بعض سوالات کیے، تو قتادہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا یہ مسئلہ پیش آیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پیش نہیں آیا ہے، لیکن ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ طوفان کے آنے سے پہلے طوفان سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جو مسائل ابھی پیش نہیں آئے ہیں ہم پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ امام صاحب کا مزاج تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں لوگ احناف پر اعتراض کرتے ہیں فقہ تقدیری کے سلسلے میں، یہ دور صحابہ سے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک مہینے کے برابر ہوگا، تو حالانکہ یہ واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا اور اس کے پیش آنے میں مدت مزید باقی تھی، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ ایک فقہ تقدیری تھی، جو مسئلہ امکانی مسئلہ تھا اس کو صحابہ نے پوچھا۔ تو احناف کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ فقہ تقدیری امام صاحب احناف کے ہاں زیادہ ہیں، اور اس فقہ تقدیری نے بعد میں آنے والے مسائل کو حل کرنے میں مدد پہنچائی ہے۔ میں بعض جزیات کا بھی ذکر کرتا، اس کا وقت نہیں ہے، لیکن جو امکانی مسائل کے بارے میں جو احناف نے بحث کی اس نے بعد کے دور میں فائدہ پہنچایا۔ دوسرا ہنر جس کو لوگوں نے عیب بنا دیا وہ حیل ہے، حیلہ جس کو کہتے ہیں، اس پر بہت طنز کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں بھی ایک طویل بحث حیلہ پر کی ہے۔ حالانکہ حیلے کی ممانعت کے بعد اخیر میں ابن قیم نے حیلہ کی جن صورتوں کو جائز قرار دیا ہے، جن صورتوں کو آگے اس میں اس کو پلٹا دو تو کم سے کم عبارت تو آ جائے گی، اگر آپ ان کو دیکھیں تو احناف جس حیلے کے قائل ہیں وہ اسی دائرے میں وہ چیز آتی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں یہ اصل میں لوگوں کے لیے حرام سے نکلنے کا ایک مخرج ہے جو احناف نے اختیار کیا ہے۔ اسی لیے خود کوفہ کی یہ صورتحال تھی
جو لوگ امام صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، امام صاحب پر تان کرتے تھے، لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا اس طرح کا، کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کوئی حل نکالیں گے۔ یہ ہوتا تھا حیل کے ذریعے۔ حیل کیا ہے، ہیلا کیا ہے، میں اس کی فنی تعریف میں نہیں جاتا ہوں۔ دیکھو، جو شریعت کے احکام ہیں ان میں دو چیزیں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک شکل اور ایک مقصد۔ بعض احکام وہ ہیں کہ جس میں شکل ہی مطلوب ہے، جیسے نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ تو اسی لیے نماز میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کی شکل بھی حضور نے متعین فرما دی، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بعض احکام وہ ہیں کہ جن کا مقصد شریعت نے متعین کیا ہے، اس کی شکل متعین نہیں کی ہے۔ جب لوگ اس کی کسی شکل پر اصرار کرنے لگتے ہیں، اس سے دین میں غلو پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے جہاد ہے، جہاد کا مقصد متعین ہے، اعلاء کلمۃ اللہ، لیکن اس کی شکل متعین نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے جہاد کیا تھا، اس لیے آج ہم دشمنان اسلام کے خلاف تلوار ہی لے کر نکلیں گے، یہ ناسمجھی کی بات ہوگی، کیونکہ اس میں مقصد حضور نے متعین کیا، شکل متعین نہیں فرمائی۔ اسی طرح دین کی دعوت ہے، دعوت کا مقصد متعین کیا گیا، امر بالمعروف کی طرف لوگوں کو لانا، منکر سے ان کو روکنا، اس کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں کیا گیا۔ اگر ایک ہی طریقے اور شکل کو آپ متعین کر دیں، اس سے دین میں غلو پیدا ہو جاتا ہے، بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے۔ حیلہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے مقصد کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن وہ معاشرے کے لیے ایک ضرورت بن گئی ہے، تو کم سے کم اس عمل کی شکل بدل دی جاتی ہے کہ وہ ظاہری شکل کے اعتبار سے کم وہ عمل درست ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثال موجود ہے کہ جب حضور نے حضرت بلال نے کھجور لا کر پیش کی اور جنیب کھجور تھی، حضور نے بہت پسند فرمائی، پھر پوچھا یہ کھجور کیسے لائے؟ کہا 2 سا معمولی کھجور دے کر 1 سا کھجور حاصل کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو سود ہو گیا، ایسا کرو تم کہ اپنی کھجور درہم سے اس کی قیمت طے کرو اور پھر اس درہم سے یہ کھجور خرید کر لو۔ تو جب دونوں کھجوروں کے درمیان درہم کی شکل کا واسطہ آ جائے گا، پھر یہ ربا کے دائرے سے بدل جائے گا، شکل بدل جائے گی۔ آج بھی علماء کو بہت سی جگہ یہ کام کرنا پڑتا ہے، جیسے 2 عقد کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، صفقہ بین صفقتین جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو اسلامی فائنانس کے ماہرین ہیں وہ بہت سی جگہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک اسلامی فائنانس کا جو ادارہ ہے، اس نے یہ کیا کہ ایک آٹو ہے مثال کے طور پر، 50,000 روپے میں اس نے خریدا، 10,000 روپے وہ اس پر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ اس نے 60,000 کا یہ آٹو آپ کو دے دیا اور یہ کہا کہ تم ماہوار اس کا کرایہ ادا کرتے جاؤ، اور ادارے نے یہ سوچ رکھا ہے کہ 60 مہینوں میں اس نے 1,000 روپے کرایہ ادا کر دیا تو آخری میں یہ آٹو ہم اس کو ہبہ کر دیں گے، یا آخری میں ہم اس کو نامنل قیمت پر 50-100 روپے میں یہ آٹو اس کے ہاتھ بیچ دیں گے۔ آج کل اس کو اجارہ منتہیہ بالتملیک کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ابھی تو عقد اجارہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ عقد بیع کو یا ہبہ کو نہیں جوڑ سکتے کہ ہم اس کے بعد اس کی بیع کریں گے تم سے معمولی قیمت میں۔ اب علماء نے ایک شکل نکالی، عقد ہوگا اجارے کا، لیکن ایک الگ کاغذ پر وعدہ ہوگا مستقبل میں واقع ہونے والی اس بیع کا۔ تو اب یہ 2 عقد کو جمع کرنا نہیں ہوا، چونکہ وعدہ عقد نہیں ہوتا ہے، وعدہ ایک طرفہ عمل ہوتا ہے، وہ آدمی پر لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو حیلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک مشہور شکل کے اعتبار سے اگر وہ جائز نہیں ہے
اور لوگوں کے لیے ایک ضرورت بن گئی ہے تو اس کی شکل تبدیل کر لی جائے تاکہ جس حد تک اس کو جواز کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے وہ لایا جائے۔ تو یہ فقہاء احناف نے اس کے لیے باب الحیل کھولا۔ یہ تو حقیقت میں ایک ہنر ہے، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں بہت سے مسائل جو نئے مسائل ہیں، بالخصوص مالیات کے مسائل ہیں، آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کے فقہ البیوع کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیے، تو اسی کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے فتاویٰ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی فتاویٰ میں آپ کو اس طرح کی بات مل جائے گی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں مل جائے گی۔ یہ اصل میں احناف کا ایک ہنر تھا۔ تو اب چونکہ بات بہت یہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو اسی پر موقوف کرتا ہوں۔ کچھ جو احناف کے ہاں جو اصولی امتیازات ہیں وہ ذیلی طور پر آج آئے بھی ہیں کہ احناف نے مدارج شریعت کے مختلف نصوص کے مدارج کی اس کی جو رعایت ہے، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت، کوئی مستحب وغیرہ وغیرہ، استحسان کی بحث ہے احناف کے ہاں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ فقہ حنفی میں اصول کے اعتبار سے خصوصیات ہیں۔ اسی طرح احناف کی بہت سی اولیات ہیں۔ فقہ کے موجد اول تو ہیں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن قواعد فقہ کی بنیاد بھی احنافی نے رکھی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی سے پہلے تک سوائے احناف کے قواعد فقہ پر آپ کو کسی اور مذہب کی کتاب نہیں ملے گی۔ اسی طرح ایک اہم فن فروق ہے، اس میں ایک فروق پر ایک مختصر رسالہ الاشباب والنظائر میں بھی شامل ہے۔ اس پر بھی، اس کو بھی جو اس کی بنیاد رکھی وہ احناف نے رکھی۔ بہت بعد میں علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ آئے، مالکیہ میں انہوں نے کتاب الفروق لکھی۔ اسی طرح اختلاف الفقہاء، اس کا جو آغاز کیا وہ فقہاء احناف نے آغاز کیا۔ امام ابو یوسف کی کتابوں میں، امام محمد کی کتابوں میں سب سے پہلے آپ کو اختلاف فقہاء کا باب ملے گا۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لیا۔ تو اس لیے بہت سے علوم ایسے ہیں اور اصول کی بہت سی بحثیں ایسی ہیں کہ جن کو احناف نے اس کو زیادہ احناف نے اس کو مدون کیا، مرتب کیا۔ اسی طرح اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ عام طور پر ہمارے شوافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ آج دنیا میں اصول فقہ کی جو کتاب سب سے پہلی پائی جاتی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی کتاب الرائے کے نام سے اصول فقہ کی کتاب منسوب ہے، موجود نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے اسی نام سے، امام محمد کی طرف بھی منسوب ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ المعتمد فی اصول الفقہ یہ ابو الحسین معتزلی کی ابھی ماضی قریب میں چھپی ہے، پچھلے 20-25 سال کے اندر چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے کثرت سے امام ابو یوسف کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، قال قاضی القضات ابو یوسف یعقوب، اور پھر ان کی عبادت کے اقتباسات ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الرسالہ سے پہلے کم سے کم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا تو ایک مستند حوالہ ملتا ہی ہے، اور کسی کتاب کا نہ ملنا اس کتاب کے نہ لکھے جانے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ جب تاتاریوں کا فتنہ اٹھا تو بغداد جو سب سے علمی خزانے کا مرکز تھا، سب سے بڑا کتب خانہ تھا مسلمانوں کا، اس کو تاتاریوں نے اس طرح جلایا کہ اس کی راکھ سے دریائے دجلہ پر انہوں نے گزرگاہ بنا لی، ساری کتابوں کو انہوں نے پھونک کر خاکستر بنا دیا۔ اس میں سلف صالحین کی بہت سی کتابیں ہیں جو جل گئیں اور ناپید ہو گئیں، اور وہ پریس کا دور نہیں تھا کہ ایک دفعہ 1000 نسخے چھپ گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اگر کوئی کتاب سلف صالحین میں کسی کی طرف منسوب ہو، آج وہ موجود نہ ہو، تو اس کتاب کا ذکر کوئی جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے،
ایسی کتابیں ہو سکتی ہیں، جب معتبر اہل نقل نے اس کو نقل کیا ہے، ایسی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہ رہی ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو، یہ میں نے کسی تعصب کے بنا پر فقہ حنفی کی خصوصیات نہیں بیان کی ہیں، دوسرے فقہا کا جب میں اپنے حد تک ذکر کرتا ہوں اسی احترام و عظمت کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو عظیم علمی اور فقہی ذخیرہ ہے ہمارے سلف صالحین کا، اور میرا خیال ہے کہ تاریخ اسلامی کی سب سے بہترین ذہانتیں فن فقہ کی آبیاری پر خرچ ہوئی ہیں، ہمیں ان سے واقف ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔